اور ہم میں ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے عداوت والبغضاء نفرت یہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے ابداً ہمیشہ کے لیے. اور آگے شرط لگا دی کہ کیسے یہ بات بدل سکتی ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، تا وقت ہے کہ تم بھی اللہ واحد کے اوپر ایمان نہ لاؤ جیسا ایمان قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. اور وحدہ ایک ہے. دیکھیے یہاں پھر وہ توحید آئی ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو یہ ایمان بھی وہ ایمان نہیں ہوگا. اگر کوئی اور قوانین ساز آپ نے تسلیم کر لیے خدا کے ساتھ تو پھر توحید نہیں ہے، شرک ہے. یہاں سارے قوانین جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے قوانین کہا جا رہا ہے. وحدہ کہا یہ تھا وہ جس سے روکا، اور اس کے ساتھیوں کے اس اعلان کے متعلق کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہے وہ مسلک، یہ ہے وہ ہستیاں جن کا یہ مشرب تھا. ان کی زندگی، ان کے یہ اقوال، ان کی یہ سیرت، ان کے یہ فیصلے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کے اعتبار سے اسوہ ایسے نمونے کو کہتے ہیں جس کے اختیار کرنے کے بعد تمہارے دکھوں کا مداوع ہو جائے، تمہارا اضطراب قلبی مٹ جائے، پھر اضطرار باقی نہ رہے. یہ ہوتا ہے جب بین بین آپ چلتے ہیں تو یہ مصیبتوں میں جو پھنسی ہوئی ہے قوم، ہر قوم کے دل میں اضطراب اور اضطرار کی آگ ہے. وہ اس لیے ہے کہ یقینی طور کے اوپر نہ کافر ہیں ہم، نہ یقینی طور پہ مومن ہیں. تو قرآن نے یہ میں نے عرض کیا یہ صورت بڑی اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نے اپنوں اور غیروں کے تعلقات کے لیے ایک بین طور پر خط امتیاز کھینچ دیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا ہے. یہ ہے اسلام. عزیزان من سورہ الممتنہ. ہاں یہ اس سے ختم ہو گئی. آخری آیت میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے آخرت سے ایمان کر رہے ہیں یہ کفار، جیسے ان سے پہلے وہ جو آخرت پہ انکار کرتے ہوئے مر گئے اور قبروں میں چلے گئے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے. اس واسطے جب تک یہ خدا واحد پہ ایمان نہ لے آئیں جیسا ایمان قرآن کہتا ہے، ورنہ خدا کو تو چند دہریوں کے سوا دنیا میں سارے کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے آخر میں اس نے یہ کہا کہ یہ منکر ہے آخرت کے، تو ان سے تولا نہیں ہو سکتا. سورہ ممتنہ ختم ہوئی عزیزان مان. آئندہ درس میں ہم آئندہ درس میں نہیں، آگے اس کے بعد کے درس میں ہم سورہ الصافات 61ویں سورت سے بات شروع کریں گے. ایک اعلان بڑا ضروری. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تقریبات آتی ہیں ان کے اوپر میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا ہوں. ان تقریبات میں سب سے اہم وہ تقریب ہے کہ جسے ہمارے ہاں عید الفطر یا میٹھی عید یا سیویاں کی عید کہا جاتا ہے، اور قرآن اس کو جشن نزول قرآن بتاتا ہے. اور یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا حکم خود خدا نے دیا ہے، لیکن جشن نزول قرآن کا حکم ہے بڑا اہم ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہے میں اس تقریب پر بھی ایک الگ درس اہم پیش کیا کرتا ہوں. وہ عید تو آئے گی 12 یا 13 تاریخ کو، تو اس سے پہلے جو جمعہ آتا ہے وہ 8 تاریخ کا اگلا جمعہ ہوگا. وہ تو طے یہ کیا ہے کہ وہ اگلے جمعے کا جو درس ہے وہی ہم اس تقریب کا درس میں منعقد کر دوں، جشن نزول قرآن کا درس. اور اس درس کے لیے عنوان وہ ہے کہ جسے آنکھوں میں آنسو لائے بغیر پیش نہیں کر سکتا. عنوان یہ ہے کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہے عزیزان مان عنوان. مجھے افسوس یہ ہے کہ خوشی کے تہواروں اور تقریبات میں میں غم کی داستان پیش کروں، لیکن
یہ یوں ہی ایکٹنگ کے لحاظ سے غم کو خوشی بنا کے پیش کرنا تو کوئی اچھا شیوا نہیں. میں نے کبھی ایسا شیوا اختیار نہیں کیا کہ جگر میں ٹیس لب ہنسنے پہ مجبور. ایسا نہیں ہے. جو جگر پہ گزر رہی ہے، دل پہ گزر رہی ہے، وہی سامنے آنا چاہیے. اور وہ وہی بات ہے جو بہت پہلے، آج سے 75 سال پہلے یوں کہیے اقبال نے کہی تھی، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا. اور وہ ہر سال ہنسی اڑاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا. اب تو ہنسی نہیں اڑاتا، کہہ مارتا ہے ہماری حالت پہ. بہرحال اگلا درس